عشق کرنے کی وجہ سے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور جن کا خدائے لم یزل خود فرما رہا ہے جن کے بارے میں کہ میں خدا ان سے راضی ہو گیا ہوں اور وہ میں خدا سے راضی ہو گئے، تو کوئی بندہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا نام لے کر ان کا بغض کسی کے سینے میں ڈالنے کی کوشش کرے، تو پھر وہ آج کے حکم میں یہی ہے کہ حب صحابہ رحمت اللہ اور بغض صحابہ لعنت اللہ، جو آج بھی حضور کے صحابہ کی محبت لوگوں کے دل میں اجاگر کرنے کی کوشش کرے، دب و دو کرے، اس کے لیے تو اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وہ جمعے کا بیان ہو یا ختم ہو یا کوئی محفل ہو یا کوئی جو ہے وہ کتابت کی صورت میں ہو، لکھنے کی صورت میں ہو، تحریری ہو یا زبانی ہو، اگر وہ صحابہ کا ادب، صحابہ کا پیار، صحابہ کا عشق، صحابہ کے معاملہ پیار والے اگر وہ اجاگر کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی رحمت برستی ہے، ان پر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے، ان کے ساتھ اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ اور جو صحابہ کا بغض ایک دوسرے کے سامنے بیان کرے، جو صحابہ کا بغض جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، جو صحابہ کے ساتھ نفرت کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، لوگوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض ڈالنے کی کوشش کرے، تو فرمایا ان کے لیے کیا ہے؟ بغض صحابہ لعنت اللہ۔ ایسے بندوں پر، ایسی مجلس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نہیں نازل ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ چاہے وہ بندہ دل میں کسی صحابہ کو برا بھلا جانے، چاہے کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کر کسی صحابہ کے خلاف بات کرے، چاہے کوئی بندہ کسی چوک میں، چوراہے میں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس پر بیٹھ کر کسی صحابہ کے بارے میں غلط ہلکے جملے ادا کرے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ اور ایسی بات کو، ایسی جو ہے وہ تقریر کو، ایسے وعظ کو آگے شیئر کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، ایسے پیغام کو بھی آگے جو ہے وہ بتانے والے تک، پہنچانے والے تک اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور اللہ خوش کس پر ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے جو صحابہ سے پیار، محبت، عشق کی بات کرتا ہے، کہ الحمدللہ ہم صحابہ سے بھی پیار کرنے والے، اہل بیت سے بھی پیار